یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ شہر خاموشاں ہیں، سائلنٹ سٹی۔ یہاں کوئی شور و غل نہیں، کوئی ٹریفک نہیں۔ جی جی جی، آپ صحیح سمجھ رہے ہیں۔ آپ بھی ضرور یہاں آئے ہوں گے، کیونکہ یہ شہر، یہ سٹی صرف یہیں آباد نہیں، بلکہ پوری دنیا میں یہ سٹی پائی جاتی ہے، یہ شہر پائے جاتے ہیں، اور بڑی غیر معمولی جگہ ہے، اسے آپ کم نہ سمجھیں۔ یہاں آپ کو ایک سے ایک پروفیسر، ڈاکٹر، انجینئر، ڈیزائنر، بڑی سی بڑی ہستی، جنہوں نے زمین کے سینے کو چیر کر اس سے خزانے نکالے، جنہوں نے خلا میں چاند پر اپنی کمندیں ڈالی، جنہوں نے موجوں سمندروں کی لہروں کو چیر کر اس سے موتیاں نکالی، جو عالیشان عمارت اور اونچی اونچی محلوں میں رہنے والے لوگ یہاں پڑے ہوئے ہیں، اپنی زندگی کو ایک نالے اور فٹ پاتھ کے کنارے گزار دینے والے لوگ بھی یہاں پر پڑے ہوئے ہیں۔ لیکن آپ کو معلوم ہے، اندر کی جو حقیقت، وہ سارے لوگوں کی جگہ ایک ہی نظر آتی ہے، کسی کی تھوڑی کم، کسی کی تھوڑی زیادہ۔ آپ کو معلوم ہے، یہاں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے پڑوسی اس قبر کے اندر میں اچھے اچھے ڈیزائنر ہیں، الیکٹریشین ہیں، لیکن وہ اپنی قبروں کو نہیں سجا سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ قبروں کی سجاوٹ آپ کی زندگی کے اعمال سے ہیں۔ اگر قبر میں لوگ سجا پاتے قبر والوں کے ذریعے سے، تو بڑے سے بڑا امیر اور بادشاہ جنہوں نے بہت ساری دولت اس دنیا میں کما کر گزرے، اپنی قبروں کو سجوا لیتے۔ آپ کو معلوم ہے، آپ دیکھتے ہوں گے، میں اس کی مخالفت نہیں کرتا ہوں، لیکن باہر سے قبرستان کے اوپر پھول، پیڑ پودے، وہ ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی۔ کچھ دنوں کے بعد آپ کو قبرستان میں لائٹنگ وغیرہ وہ سارے انتظامات مل جائیں گے، لیکن اصل جو چیز آپ کے قبر کو یا ہماری قبروں کو روشنی دے گی، وہ ہے ہمارے اعمال۔ جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کے لیے وہی ہے جس کی کوشش اس نے خود کی۔ انسان کے لیے وہی ہے جس کی کوشش اس نے خود کی۔ تو اعمال اچھے لے کر کے آئیں گے تو یہ قبر تا حد نظر کشادہ ہو جائے گی، لیکن اگر اعمال اچھے نہیں ہوں گے تو یہ قبر بھی ہمیں ایکسیپٹ نہیں کرے گی۔ یہ اتنی خطرناک جگہ ہے، جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی عذاب قبر سے پناہ مانگی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیشہ اپنی دعاؤں میں اللہ سے عذاب قبر سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ آپ کو معلوم ہے، اگر اعمال اچھے نہیں رہیں گے تو یہ قبر جو 2 گز آپ کو آرام سے سونے کے لیے جگہ مل جا رہی ہے، یہ آپ کو سونے بھر بھی جگہ نہیں دے گی، یہ ہمیں سونے بھر بھی جگہ نہیں دے گی، بلکہ دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے یہ قبر دب کر کے اور ہمیں چپٹا کر دے گی، اور اسی حالت میں ہم نہیں رہ سکتے، کیونکہ قبر ہماری آخرت کی پہلی منزل ہے۔ اعمال صالحہ اگر اچھے ہوئے، اعمال اگر ہمارے صالح ہوئے، نیک ہوئے، تو جنت کے کیاریوں میں سے کیاری بن جائے گی، جنت کے نمونوں میں سے ایک نمونہ بن جائے گی، اور اگر اعمال ہمارے برے رہے تو جہنم کے نمونوں میں سے ایک نمونہ بن جائے گی۔ یاد رکھیں، یہ وہ تلخ حقیقت ہے کہ آپ اسے نہ بھی قبول کرنا چاہیں، لیکن یہ حقیقت آپ کو گلے سے لگانی پڑے گی۔ میرے عزیز، میں پھر سے ایک بار آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا، اور اپنے آپ سے بھی گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ دنیا میں تمام پلاننگ کریں، لیکن اس میں ایک پلاننگ جو آخرت کا ہے، اسے کبھی اگنور نہ کریں، اسے کبھی نظر انداز نہ کریں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہم چاہیں یا نہ چاہیں، یہ جو ٹیمپرری اور عارضی زندگی ہے اس کو ختم ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، خلق الموت والحیات، اس نے موت اور حیات کے کارخانے کو اس لیے پیدا فرمائے کہ لیبلوکم، تاکہ وہ تمہیں آزمائے، دیکھے، کس معاملے میں؟ ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون ہے جو اچھا عمل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، آخرت وہ جگہ ہے
جہاں پر ایک ذرہ برابر بھی تو نے نیکی کی ہوگی تو وہ تجھے نظر آئے گی۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جہاں پر تو نے ایک ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی تو وہ تجھے نظر آئے گی۔ وہاں بڑا سخت معاملات ہونے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عدل قائم ہونا ہے، ترازو لگنے ہیں اور تمام اعمال کو وہاں کھول کر رکھ دیے جانے ہیں۔ میرے عزیز، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اپنے دنیا کی ہر پلاننگ کے ساتھ میں آخرت کی پلاننگ کو شامل رکھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور کہنے سننے سے زیادہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی، عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔